بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں جب بھی بیوی سے ہم بستری کرنے لگتا تو اس کے پیٹ میں شدید درد ہونے لگتی۔ ایک دن ڈاکٹر کو گھر بلایا، جیسے ہی بیوی کو درد ہوا ڈاکٹر کو بلا لیا۔ ڈاکٹر نے چیک کیا تو جو خبر سنائی وہ سن کر تو میری جان ہی نکل گئی۔ دیکھا جائے تو زندگی کتنی حسین اور خوبصورت لگتی ہے، مگر جب اس زندگی کا بھیانک روپ ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم حیران ہو جاتے ہیں اور بوکھلا جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے ہمیشہ زندگی کو ہنستے مسکراتے خوشیوں کے ساتھ دیکھا ہے اور ایک صحت مند زندگی گزاری ہے۔ زندگی کا یہ دستور ہے، خوشیاں ہمیشہ انسان کے پاس نہیں رہتی، یہ سب عارضی ہوتی ہیں، مگر پھر بھی ہم کبھی برے وقت اور برے حالات کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں ہوتے۔ اگر ہمارے ساتھ کچھ برا ہو جائے تو ہم حواس باختہ ہو جاتے ہیں۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اپنی زندگی کو خود پر مہربان دیکھا تھا۔ خوشیاں، آسائشیں، دولت، عزت، میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ میں بہت خوش باش انسان تھا اور مجھے لگتا تھا زندگی ہمیشہ ایسے ہی سکون سے گزرے گی، مگر یہ سب میرا وہم تھا۔ میری زندگی تو اب تک اچھی گزر رہی تھی، اصل آزمائش تو اب آنے والی تھی۔ میں اس بات سے بالکل انجان تھا، مگر زندگی نے ایک ایسی ٹھوکر لگائی کہ میں گرتے گرتے سنبھل گیا۔ تب مجھے احساس ہوا زندگی کا اصل مقصد کیا ہے۔ نہ جانے کیوں میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ میں نے گاڑی کی اسپیڈ تیز سے تیز کر دی تھی۔ دماغ میں ڈاکٹر کی باتیں گونج رہی تھیں۔ حریم نے کبھی اپنے کسی عمل سے اس بات کا اظہار نہیں کیا تھا، پھر بھی میں کیسے سوچ سکتا ہوں کہ وہ ایسا کرے گی میرا ساتھ۔ اچانک گاڑی کو بریک لگنے سے میں ہوش کی دنیا میں واپس آیا تھا۔ پھر گاڑی دوبارہ چلانی چاہی، مگر نہ جانے کیوں میں اسے دوبارہ چلا نہ سکا۔ ارے اس سے کیا ہوا؟ میں نے حیرت سے کہا اور باہر نکل کر گاڑی کا بونٹ پر جھکا۔ اف، اسے بھی ابھی خراب ہونا تھا کیا؟ میں نے کوف سے کہا۔ برسات کا مہینہ تھا، موسم بھی ابر آلود ہو رہا تھا، کسی بھی وقت بارش شروع ہو جاتی۔ میں نے موبائل نکال کر زید کو کال کرنا چاہی، مگر اینڈ ٹائم پر سگنل نے غداری دکھائی۔ اوف، اب کیا کروں؟ میں نے گاڑی کو لاک کیا اور پیدل ہی کلینک کی جانب چلنے لگا، کیونکہ مجھ میں مزید صبر نہیں تھا۔ کل سے ڈاکٹر کی باتوں نے میرا چین سکون چھین لیا تھا۔ حریم بار بار مجھ سے میری پریشانی کی وجہ پوچھتی، مگر میں اس کی بات کو ٹال رہا تھا، چونکہ میں پہلے سچ جان کر اس سے بات کرنا چاہتا تھا، جس بات کا ہم کو شک تھا۔ اگر وہ جھوٹ نکلتی، اس وجہ سے میں حریم کو قبل اس وقت کچھ بتانا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ میں اس کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا تھا۔ پہلے مکمل سچ کا پتہ لگانا تھا، آدھے ادھورے سچ ہمیشہ جان لیوا ثابت ہوتے ہیں۔ مگر میں اندر سے بہت زیادہ خوفزدہ تھا۔ میں یہی دعا کر رہا تھا کہ سب جھوٹ نکلے، خدا کرے ڈاکٹر کو دھوکہ ہوا ہو، اس کا شک غلط ہو۔ سارے راستے میں اسی طرح کی دعائیں کرتا آیا تھا۔ سڑکوں کی خاک چھان کر آخرکار میں کلینک تک پہنچ گیا اور میرا دل اور دماغ کے بیچ ایک عجیب جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ میں دعا کر رہا تھا کہ جیسے ڈاکٹر بول رہا ہے کاش وہ سب غلط ہو، لیکن وہ شاید قبولیت کی گھڑی نہیں تھی اور میری زندگی کی آزمائش شروع ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر نے جس بات کا شک ظاہر کیا تھا، ٹیسٹ رپورٹ میں وہی بات اٹل حقیقت کی طرح نظر آ رہی تھی۔ ٹیسٹ رپورٹ دیکھ کر میرا سر چکرا گیا، میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا تھا۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ انسان خود پر ہر مشکل پر تکلیف برداشت کر لیتا ہے، لیکن جب اپنے کسی پیارے کو تکلیف میں دیکھتا ہے تو وہ اس کے لیے برداشت سے باہر ہوتا ہے۔ کچھ ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہوا۔ میری شادی میری کزن سے ہو رہی تھی۔ میں اپنی اس کزن کو بہت زیادہ پسند کرتا تھا اور اسے محبت کرتا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور ہمارے گھر والوں نے ہماری پسند کو مد نظر رکھ کر ہماری منگنی کر دی۔ 2 سال تک ہماری یہ منگنی چلی۔ اس دوران ہم ملتے جلتے رہے، فون پہ روز بات کرتے تھے، ہم دونوں ایک دوسرے کی ہر بات بتایا کرتے تھے۔ جب میری منگیتر حریم کی پڑھائی مکمل ہوئی تو ہماری شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ میں شادی کا سن کر بہت زیادہ خوش تھا، مجھ سے صبر ہی نہیں ہو رہا تھا، اور ایسی ہی حالت حریم کی تھی، وہ بھی بہت زیادہ خوش تھی۔
ہم دونوں ایک ہونے جا رہے تھے اور شادی کے انتظامات ہونے لگے۔ دونوں طرف گہما گہمی تھی، میرے گھر والے اور حریم کے گھر والے سب بہت خوش تھے، مگر مجھے معلوم نہیں تھا کہ ہماری خوشیوں کو کسی کی نظر لگنے والی تھی اور خوشیوں کا دورانیہ اتنا مختصر تھا۔ ہم دونوں کی شادی ہو گئی۔ حریم دلہن بن کر بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ شادی کی پہلی رات جب میں حریم کے قریب گیا، جیسے ہی میں اس کے ساتھ ہم بستری کرنے لگا تو اس کے پیٹ میں شدید قسم کا درد اٹھنے لگا۔ میں حریم کو تکلیف میں دیکھ کر ایک دم گھبرا گیا اور میں نے اسے کہا کہ ڈاکٹر کو بلاتے ہیں، لیکن اس نے ڈاکٹر کو بلانے سے انکار کیا۔ اس نے کہا کچھ دیر میں میری طبیعت صحیح ہو جائے گی، نہیں تو کل ڈاکٹر کے پاس جائیں گے۔ ایسے اچھا نہیں لگتا، پہلے دن ہی ڈاکٹر کو بلائیں اور سب کو پریشان کریں۔ ویسے بھی شادی کے شروع میں لڑکیوں کو اس قسم کی تکلیف اور مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مجھے بھی یہی لگ رہا تھا کہ یہ حریم صحیح بول رہی ہے، شادی کے دن تھوڑی تکلیف کا سامنا ہر لڑکی کو کرنا پڑتا ہے، تو اس وجہ سے حریم کو درد اٹھ رہا تھا۔ میں نے خود کو تسلی دی، مگر اب اگر ایسا اکثر ہونے لگا، جیسے ہی میں حریم کے پاس جاتا تو اس کے پیٹ میں شدید درد ہونے لگتا، مگر وہ ضبط کرتی تھی، عام سا درد سمجھ کر اگنور کر رہی تھی، اور میں بھی چپ کر جاتا تھا، کیونکہ لڑکیوں کو زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ اس دوران کن کن مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مگر اس دن حریم کو پیٹ میں شدید درد ہوا۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو پریشان ہو گیا۔ دیکھا تو اس کا رنگ بالکل زرد پڑ گیا تھا، اس کے ہونٹ بالکل سفید ہو گئے تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بے ہوش ہو جائے گی یا اس کو کچھ ہو جائے گا۔ میں سخت پریشان ہو گیا۔ میں نے اسی وقت فون کر کے ڈاکٹر کو گھر بلایا اور ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا اور کہا کہ کل آپ حریم کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کریں، اس کے سارے ٹیسٹ ہوں گے۔ ایسا بول کر ڈاکٹر جانے لگا اور میں ڈاکٹر کو دروازے تک چھوڑنے کے لیے چلا گیا، تو جو بات مجھ سے اس نے کہی وہ میری دنیا ہلا گئی۔ مجھے اس کی باتوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا، ایسے کیسے ہو سکتا تھا؟ مجھے زندگی میں اتنا بڑا دھچکا کبھی نہیں لگا تھا۔ میں نے ڈاکٹر کو رخصت کیا اور واپس کمرے میں آ گیا۔ حریم کی حالت اب بھی کچھ صحیح نہیں لگ رہی تھی، اب وہ سو رہی تھی، لیکن اس کا رنگ بالکل زرد ہو گیا تھا۔ ابھی ہماری شادی کو بمشکل سے 1 ہفتہ ہی ہوا تھا، ایسا لگ رہا تھا ہم دونوں کو کسی کی نظر لگ گئی ہے، کیونکہ جب سے ہماری شادی ہوئی تھی ہم لوگ اسی پریشانی میں مبتلا تھے، اور اب جو بات ڈاکٹر مجھے کہہ کر گیا تھا اس نے تو میرے وجود کو ہلا کر رکھ دیا۔ ساری رات مجھے نیند نہیں آئی۔ صبح کو میں حریم کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا، اس کے سارے ٹیسٹ کروائے۔ اب ٹیسٹ کی صورت اس کی رپورٹ آنے تک میرے اندر ہلچل مچی ہوئی تھی، میں کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا، یہاں تک کہ حریم کو بھی کچھ نہیں بتا رہا تھا۔ کبھی کبھی تو مجھے اتنا ڈر لگ رہا تھا، مجھے ایسا لگ رہا تھا حریم نے اور اس کے گھر والوں نے مجھ سے یہ بات چھپائی ہے۔ ان کو شاید ساری حقیقت کا علم تھا، مگر ان لوگوں کو یہ شادی کرنی تھی تو اس وجہ سے ان لوگوں نے اس بات کو راز رکھا۔ ان کو یہ ڈر ہوگا کہ اگر مجھے سچائی کا علم ہو گیا تو میں حریم سے شادی نہیں کروں گا۔ پھر خیال آتا تھا ہو سکتا ہے اس کے گھر والوں کو کچھ پتہ نہ ہو، وہ اس سے سچ سے انجان ہو۔ اگر واقعی میں ایسا تھا، وہ لوگ سچ نہیں جانتے تھے، تو یہ خبر ان کو بھی دہلا کے رکھنے والی تھی۔ اگلے دن جب میں حریم کے ٹیسٹ لینے گیا تو وہی ہوا جس کا خدشہ ڈاکٹر نے ظاہر کیا تھا، اور رپورٹس دیکھ کر میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ ڈاکٹر نے مجھے پکڑ کر چیئر پر بٹھا دیا اور مجھے ہمت دلائی، مگر میں بالکل ٹوٹ چکا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مجھے ڈاکٹر کی باتیں تک سنائی نہیں دے رہی تھی، مجھے گھر جانے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی، مگر مجھے گھر تو جانا ہی تھا، اور سب کو یہ بات بتانی تھی اس سے پہلے کہ دیر ہو جاتی۔ بار بار میری آنکھوں کے سامنے حریم کا معصوم چہرہ گھوم رہا تھا، اور ڈاکٹر کی کہی ہوئی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا مجھے کس قسم کی آزمائش میں ڈال دیا گیا تھا، میں اس آزمائش پر پورا اتروں گا بھی کہ نہیں، یہ مجھے خود بھی معلوم نہیں تھا۔ میں شکستہ قدم لیے گھر کی جانب روانہ ہوا۔ جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوا، میرے چہرے پر ہوائیاں اڑی دیکھ کر میرے گھر والے بہت پریشان ہو گئے۔ سب ایک دم میرے قریب آئے اور پوچھنے لگے کیا بات ہے، سب خیریت تو ہے؟ تم اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہو، اور کہاں گئے تھے؟ اتنی دیر لگا دی، معلوم بھی تو ہے کہ موسم خراب ہے۔ میری امی پریشان ہو رہی تھی اور مسلسل مجھ سے سوال پوچھ رہی تھی، مگر میں اس قدر ڈسٹرب تھا کہ امی کے کسی سوال کا بھی جواب نہیں دیا۔ حریم بھی مسلسل
مجھے دیکھ رہی تھی اور پریشان تھی۔ میں نے ان سب کو نظر انداز کیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مجھے معلوم تھا میرے اس رویے سے سب کو بہت دکھ پہنچا ہوگا اور سب بہت پریشان ہوئے ہوں گے، لیکن میرا خود پر اختیار ہی نہیں تھا۔ مگر سب سے پہلے مجھے یہ بات حریم کو آرام آرام سے بتانی تھی، کیونکہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ پیشنٹ کو بتانا بہت ضروری ہے، کیونکہ بغیر بتائے اس کا ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا کہ اس کو شک ہے کہ حریم کو پیٹ کا سرطان ہے، اور یہ بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں ساری رات دعائیں کرتا رہا تھا کہ کاش ڈاکٹر کی بات غلط ہو، لیکن جب ٹیسٹ کی رپورٹس آئیں تو ڈاکٹر کے مطابق حریم کو پیٹ کا سرطان نکلا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میری دنیا بسنے سے پہلے اجڑ گئی، اور ابھی تو ہم اپنی زندگی میں قدم رکھے ہی تھے۔ ابھی تو ہم دونوں نے اپنی زندگی کی شروعات بھی صحیح طریقے سے نہیں کی تھی، اور اتنی بری خبر میری منتظر تھی۔ میں بہت خوش تھا کہ اتنی آسانی سے مجھے میری محبت مل گئی اور میری حریم سے شادی ہو گئی۔ اب ایسا لگ رہا تھا میری اپنی ہی نظر میری خوشیوں کو کھا گئی۔ میری خوشی مجھے راس نہیں آئی تھی۔ میرا دل کر رہا تھا میں ساری دنیا کو آگ لگا دوں، سب کچھ تہس نہس کر دوں۔ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا تھا؟ میں یہ بات حریم کو کیسے بتاتا؟ میں جانتا تھا وہ بہت حساس ہے، یہ بات وہ برداشت نہیں کر پائے گی۔ ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے؟ ابھی تو ہم دونوں نے ساتھ جینے اور مرنے کے وعدے کیے تھے۔ کہ اتنی آسانی سے وہ مجھے چھوڑ کر چلے جانے والی تھی؟ ایک ہی لمحے میں میرے دل میں ہزاروں خیال آ گئے۔ میں چاہ کر بھی کچھ نہ کر سکا۔ میں اپنی سوچوں کو جھٹک نہیں پا رہا تھا اور بت بن کر وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے بہت سمجھایا تھا، حوصلہ دیا تھا کہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، اب اس بیماری کا علاج ہے۔ بہت بڑے بڑے ہسپتال میں اس بیماری کا علاج ہوتا ہے۔ دنیا نے بہت ترقی کر لی ہے، آپ چاہیں تو ملک سے باہر جا کر اپنی بیوی کا علاج کروا سکتے ہیں، مگر اس کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہاں پر اس کا بہت اچھے سے علاج ہو جائے گا، وہ دوبارہ صحت یاب ہو جائیں گی۔ بس آپ کو ہمت نہیں ہارنی ہے، اور علاج کے دوران سب سے ضروری ہے کہ پیشنٹ ہمت کرے، خود اس بیماری سے لڑے۔ آپ کو چاہیے کہ اسے ہمت دلائیں، حوصلہ دلائیں۔ اگر آپ خود ہی ہار مان لیں گے تو آپ کی بیوی یہ جنگ لڑنے سے پہلے ہی ہار جائے گی۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میرا دل دہل گیا تھا۔ میرا اترا ہوا چہرہ، میری لال آنکھیں، بکھرا ہوا حلیہ میری حالت کی گواہی دے رہا تھا۔ حریم میرے پاس آئی اور مجھے کہا کہ کیا بات ہے، آپ اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ آپ تو ڈاکٹر کے پاس گئے تھے نا میری رپورٹس لینے، پھر اتنی دیر کیوں کر دی؟ ہم سب بہت پریشان ہو گئے تھے۔ مجھے یہ سب بتانے کی ہمت حریم کو بالکل بھی نہیں ہو رہی تھی، مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا، اس لیے میں نے چپ چاپ رپورٹس اٹھا کر حریم کے حوالے کر دی۔ حریم کبھی رپورٹس دیکھتی، کبھی میری طرف دیکھتی۔ اس نے جیسی رپورٹس پڑھی وہ بھی پریشان ہو گئی اور رونے لگی۔ روتے روتے بولتی جا رہی تھی، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، مجھے کینسر ہے۔ وہ بار بار یہی الفاظ دہرا رہی تھی۔ پھر بولتی جا رہی تھی کہ مجھے ابھی نہیں مرنا ہے، مجھے آپ کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ اس کی باتیں میرا دل چیر رہی تھی۔ میں نے اس کو گلے لگا لیا، اسے سمجھانا شروع کیا کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، خطرے کی کوئی بات نہیں ہے۔ میں اس کے آنسو پوچھتا جا رہا تھا، مگر وہ تھی کہ کچھ سن ہی نہیں رہی تھی۔ اس کو یوں بکھرا روتا ہوا دیکھ کر میرا دل پھٹ رہا تھا۔ مجھ سے اس کا رونا بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ حریم کے رونے کی آواز سن کر میرے سارے گھر والے ہمارے کمرے میں جمع ہو گئے، اور حریم نے روتے ہوئے سب کو بتایا اور سب کو رپورٹس دکھائیں۔ میرے گھر والوں کی حالت بھی ہم سے مختلف نہیں تھی، وہ سب بہت پریشان ہو کے رونے لگ گئے، کیونکہ کینسر ہمارے یہاں ایک موذی مرض مانا جاتا ہے۔ یہ اتنی بری بیماری ہے جس کا نام سن کر ہی دل کانپ جاتا ہے، ہم اس کے نام سے بھی ڈر جاتے ہیں۔ ہمارے خاندان میں آج تک کسی کو بھی یہ بیماری نہیں تھی، تو پھر حریم کو کیسے؟ میرے اور حریم کے والدین اور ہمارے سارے رشتہ داروں کا یہی کہنا تھا کہ ہم دونوں کو بری نظر لگ گئی ہے، کیونکہ ہماری شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی، جسے دیکھ کر سب حیران رہ گئے تھے، اور ہماری جوڑی کو چاند سورج کی جوڑی سے مترادف کیا گیا تھا۔ نظر برحق ہے، اس بات کو کبھی جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ میں نے حریم سے پوچھا کہ کیا پہلے کبھی تمہارے پیٹ میں درد ہوا، کبھی تمہیں کوئی تکلیف رہی ہے؟ تب اس نے کہا کہ مجھے تو ایسی کوئی خاص تکلیف نہیں تھی۔
یہ ہلکے پھلکے درد وغیرہ تو انسان کو ہوتے ہی رہتے ہیں۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ ابھی کینسر نے اپنے جڑ پھیلانے شروع کیے ہیں، اچھا ہوگا کہ وقت پر اس کا علاج ہو جائے۔ میں نے حریم کو ہمت دلائی اور میں نے اس کو کہا کہ تمہیں اس بیماری سے لڑنا ہے۔ جب تک تم ہمت نہیں کرو گی تو اس بیماری کو مات نہیں دے پاؤ گی۔ مجھے تمہارے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ ہم نے تو ابھی اپنی زندگی کی شروعات ہی نہیں کی تھی۔ میری محبت کی خاطر، میری خاطر تمہیں اپنا علاج کروانا ہے اور صحت یاب ہو کے واپس گھر آنا ہے۔ حریم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور اس نے کہا کہ ہاں، میں جینا چاہتی ہوں، تمہارے ساتھ خوش رہنا چاہتی ہوں، میں اپنا علاج کرواؤں گی اور ہمت نہیں ہاروں گی۔ ایسا بولتے ہوئے میں نے حریم کی آنکھوں میں دیکھا تو اس کی آنکھوں میں کتنے سپنے تھے، کتنے ارمان تھے۔ وہ مجھ سے ہمیشہ بولتی رہتی تھی، شادی کے بعد ہم ادھر گھومنے جائیں گے، ادھر گھومنے جائیں گے، تو میری ساری خواہشیں پوری کرو گے، میرے ناز نخرے اٹھاؤ گے۔ ہر وقت وہ ایسی ہی باتیں کرتی رہتی تھی اور میں نے بھی سوچا تھا کہ میں اس کو کبھی کسی قسم کا کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا، اس کی ساری خواہشیں پوری کروں گا۔ حریم جانتی تھی کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، لیکن اس کو شاید یہ معلوم نہیں تھا کہ میں اس کو شدت سے محبت کرتا ہوں، میں اسے بہت چاہتا ہوں۔ اس کی آنکھوں سے پھوٹتی امید کی کرنوں کو دیکھ کر میں نے نظریں چرا لی۔ ان میں جینے کی چاہت تھی اور میں نے دل ہی دل میں دعا کی کہ اللہ اس کے جینے کی یہ امنگ کبھی ختم نہ ہونے پائے۔ میری زندگی کا سب سے برا دور اور تکلیف دہ وقت یہ تھا جب حریم کا علاج چل رہا تھا اور وہ اتنی تکلیفوں سے گزری تھی۔ وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی، اس کے بال جھڑتے جا رہے تھے، اس کا خوبصورت چہرہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بنتا جا رہا تھا۔ میری اپنی حالت حریم سے کچھ مختلف نہیں تھی۔ حریم کے دکھ، پریشانی اور ڈاکٹروں کے چکر میں میں خود بیمار ہو کے رہ گیا۔ میرا کھانا پینا صحیح سے چھوٹ گیا تھا، میری نیند پوری نہیں ہوتی تھی۔ ابھی ہماری شادی کو ایک ہفتہ بھی مشکل سے ہوا تھا اور ہمارے سروں پر ایک ایسا بم پھوٹا تھا۔ ہم کس مشکل میں پڑ گئے تھے، ہم نے تو کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا۔ ہم نے سوچا تھا ہماری زندگی کی خوبصورت شروعات ہوگی، ہم گھومیں گے، پھریں گے، انجوائے کریں گے، یہ ہماری زندگی کے سب سے خوبصورت پل ہوں گے اور ہم انہیں ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ گھومنے پھرنے کی جگہ ہماری ڈاکٹروں کے ہاں چکر لگ رہے تھے اور باقی میں زندگی کا یہ وقت خوبصورت تو نہیں تھا، لیکن ہمیشہ یاد رہنے والا تھا، کیونکہ ایسے تکلیف دہ وقت بھلائے نہیں بھولتے، انسان کو ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ کبھی کبھی تو حریم کی طبیعت اتنی بگڑ جاتی کہ وہ حوصلہ ہار دیتی اور مجھے لگتا تھا بس کسی بھی پل اس کو میں کھو دوں گا۔ اس کے والدین بھی سارا دن ہاسپٹل کے باہر بیٹھے رہتے، ان کو گھر میں سکون نہیں ملتا تھا۔ ظاہر ہے جس بیٹی کے ارمانوں سے انہوں نے شادی کی تھی، آج اسی بیٹی کو اس حال میں دیکھنا کسی بھی ماں باپ کے لیے تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف میرے ماں باپ میری وجہ سے پریشان رہتے تھے۔ میری امی ہمیشہ روتی رہتی تھی کہ ہماری خوشیوں کو نہ جانے کس کی نظر لگ گئی۔ امی حریم اور میں صدقے دیتی تھیں، خیرات کرواتی تھیں، قرآن خوانی کرواتی تھیں، جو امی کے بس میں تھا وہ اپنی طرف سے کر رہی تھی۔ وہ سارا دن جائے نماز پر بیٹھ کر دعائیں کرتی رہتی کہ اللہ تعالیٰ میرے بچوں کی خوشیاں ہمیں واپس لوٹا دے۔ شاید ہم سب کی دعاؤں کا اثر تھا کہ اب حریم کی طبیعت کچھ بہتر ہو رہی تھی، اس کے اندر ایک امید جاگ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے بھی ہمیں خوشخبری دی تھی کہ حریم کی طبیعت اب کافی بہتر ہو رہی ہے۔ کینسر کے ٹریٹمنٹ میں بہت زیادہ وقت لگ گیا تھا، پر اللہ کا شکر ہے کہ حریم اب صحت یاب ہو کے گھر واپس آ گئی تھی، کیونکہ ابھی اس کا کینسر خطرناک حد تک نہیں پھیلا تھا، اس لیے بر وقت علاج سے حریم ٹھیک ہو گئی۔ حریم ٹھیک ہو گئی تھی، لیکن اب میری زندگی ویسی نہیں رہی تھی جیسے پہلے گزرتی تھی، بے فکری، میں بغیر کسی پرواہ کے، پریشانی کے خوش باش، کیونکہ اب میں وہمی ہو گیا تھا۔ اگر حریم کو ہلکا سا بخار بھی ہو جاتا تو میں ڈر جاتا۔ ہر وقت مجھے یہ پریشانی رہتی تھی کہیں دوبارہ سے اس کا کینسر جڑیں نہ پکڑ لے۔ میں ہر 6 ماہ بعد اس کے ٹیسٹ کرواتا تھا، مجھے برے برے خواب آتے تھے۔ میں اس فیز سے گزر تو آیا تھا، لیکن خوف میرے اندر ڈیرا جما کر بیٹھ گیا تھا۔ حریم اور میری امی مجھے سمجھاتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ سب کچھ صحیح ہو گیا، پہلے جیسا ہو گیا، لیکن میں ان کو سمجھا نہیں پاتا تھا کہ میرے لیے سب کچھ پہلے جیسا نہیں تھا۔
پہلے میں ایک بے فکری کی زندگی گزارتا تھا، اس میں کوئی غم کوئی پریشانی نہیں تھی، لیکن اب مجھے ہمیشہ ایک دھڑکا لگا رہتا تھا کہ کہیں پھر سے حریم کو کچھ ہو نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ اب میں ایک بیٹی کا باپ بن گیا ہوں، مگر اب میں بہت محمی ہو گیا ہوں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان ہو جاتا ہوں۔ میری سعادت سے میرے گھر والوں کو شکایت ہے، مگر میں نے ایک بہت مشکل وقت گزارا ہے۔ کسی اپنے کو، کسی پیارے کو اس قدر تکلیف میں دیکھنا، پل پل اسے زندگی اور موت کی جنگ لڑتے دیکھنا آسان نہیں ہوتا۔ شاید زندگی کا یہ روپ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس وجہ سے مجھے بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ اب بھی اگر میں ہاسپٹل کے باہر لوگوں کو دیکھتا ہوں تو میرا دل کانپ جاتا ہے۔ میں ہر وقت یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب انسانوں کی پریشانیاں دور کر دے اور ان کے پیاروں کو ٹھیک کر دے، کیونکہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ انسان اپنی تکلیف تو برداشت کر لیتا ہے، لیکن اپنے گھر والوں کو پریشانی میں نہیں دیکھ سکتا۔ میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ حالات جیسے بھی ہوں، انسان کو ہمت سے کام لینا چاہیے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے بہتری کی دعا کرنی چاہیے۔ بے شک وہ دعاؤں کو سننے والا ہے۔ ایسی مشکلیں، ایسی آزمائشیں، ایسی مصیبتیں انسان کو اللہ تعالیٰ سے قریب کر دیتی ہیں۔ میں پہلے کی بنسبت خود میں بہت فرق محسوس کرتا ہوں۔ پہلے صرف میں نماز کو فرض کی طرح ادا کرتا تھا۔ اس واقعے کے بعد میں اپنے رب سے بہت قریب ہو گیا، کیونکہ اس نے مجھے مایوس نہیں کیا تھا۔ اس نے میری دعائیں سنی تھیں، مجھے ہمت دی تھی۔ حریم کی بیماری کے دوران سب سے زیادہ اپنے قریب رب سے ہوا۔ ایک بندے اور اس کے رب کے درمیان بہت گہرا تعلق ہوتا ہے۔ جب آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی انسان آپ کی مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ انسان کے بس میں ہی نہیں ہے، وہ تو خود بے بس ہے، مگر صرف اللہ تعالیٰ کی ساتھ ہے جو آپ کی پریشانی دور کرتا ہے، آپ کی دعا سنتا ہے اور مشکل وقت میں بھی آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا۔ موت تو برحق ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس حقیقت کو ہم کبھی نہیں جھٹلا سکتے، مگر بیماری کے ساتھ لڑنا، اس کا علاج کروانا اور اللہ تعالیٰ سے شفا کی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ بے شک اس نے ہر بیماری کا علاج رکھا ہے اور دعا میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ دعا تقدیر بدل دیتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل سنو ذرا کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فوراً سبسکرائب کر لیجیے، ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں، اور تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی بر وقت مل سکے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدائے پیمان۔